یہ بات میں پہلے ہی کرتا تھا کہ گستاخ رسول علی مرزا جیل میں جہنمی آدھی حدیثیں پڑھتا ہے، جھوٹی تعویلیں کرتا ہے اور جھوٹ بول کر اپنی پھکی اور چورن بیچتا ہے۔ یہی حال اس نے ادھر بھی کیا میلاد کی روایت کے بارے میں۔ حضرت امیر معاویہ سے کہنے لگا جو روایت ملتی ہے اس کے اندر تو میلاد کا ذکر ہی کوئی نہیں، حضور کی آمد کا ذکر کوئی نہیں، حضور کے احسان کا ذکر کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک دفعہ میلاد بنایا، ایک دفعہ۔ ہم کہتے ہیں کدھر صحیح مسلم میں جی؟ اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ چیز ہی کچھ اور تھی۔ وہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مسجد میں آئے تو انہوں نے صحابہ کرام کو ایک حلقے میں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضرت معاویہ جب آئے نا تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ قسم اٹھاؤ کہ تم یہی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم یہی باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں نے بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، ایک دفعہ ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام یوں ہی تشریف لائے اور ہم سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، تو ہم نے یہی جواب دیا جو تم نے دیا۔ تو حضور نے پھر ہم سے بھی قسم اٹھوائی کہ ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اس سے وہ کہتے ہیں میلاد ثابت ہو گیا۔ اس میں میلاد کا کہیں ذکر نہیں ہے، ایون نبی علیہ السلام کا بھی ذکر اس میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ نبی علیہ السلام ہم میں آئے۔ وہ تو میں نے آپ کو ایکسپلینیشن کے طور پہ بتایا۔ اس کے اندر تو میلاد کا ذکر ہی کوئی نہیں، حضور کی آمد کا ذکر کوئی نہیں، حضور کے احسان کا ذکر کوئی نہیں۔ میں نے کہا ذرا میں تجھے دکھاتا ہوں، تو نے مسلم شریف سے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، میں تجھے مسند احمد سے حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ جو مسلم شریف سے اس نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس میں یہ ذکر موجود ہے وَمَنَّا بِهِ عَلَيْنَا، حضور اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی دولت دی، اسلام سے جو ہمیں ہدایت دی ہے، ہم اس احسان کا شکر بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، جبکہ یہ حدیث مبارکہ جو مرزا جیلوی نے پڑھی ہے یہ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، طبرانی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ ادھر سے میں اسے دعوت دیتا ہوں وہ حدیث پڑھ، اس کے اندر سرکار کی آمد کا بھی ذکر ہے اور صحابہ اس سرکار کی آمد پر، سرکار کی آمد کے احسان پر اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، شکر بھی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی اس پر حدیث مبارکہ کے یہ لفظ موجود ہے کہ صحابہ نے حضور جان عالم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، حضور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت بھی دی، ہم اس کا شکر بھی کر رہے ہیں، اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور اس نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا، اس بات کا احسان ہم جو ہے وہ مانتے ہوئے اس بات کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ نے حضور جان عالم کی بارگاہ میں عرض کی تو سرکار نے آگے سے کیا بات فرمائی؟ سرکار نے فرمایا تم اللہ کی قسم اٹھاؤ تم اسی لیے بیٹھے ہو۔ اب صحابہ نے قسم اٹھا دی تو سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی، کل کو مرزا جیلمی جیسے لوگوں کی کوئی اولاد ہو یا جو گستاخ صحابہ ہیں ان کی طرز پر چلنے والے کچھ لوگ آ جائیں تو سرکار نے فرمایا میں نے اس لیے تم سے قسم نہیں اٹھوائی کہ تم پر تہمت آ جائے، کل کو لوگ یہ اٹھ کر کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کا یہ اعتماد کوئی نہیں، ان سے قسمیں اٹھواتے تھے بات کا یقین کرنے کے لیے۔ فرمایا اس لیے نہیں کہ تم پر کوئی تہمت ہے، فرمایا اس لیے کہ میں بات کو پکی کر دوں، اس پر مہر لگا دوں، اس لیے قسم اٹھوائی ہے۔ کیا؟ فرمایا کہ یہ میرے پاس جبرائیل تشریف لائے ہیں، آ کر کے انہوں نے مجھے یہ بات بیان کیا حضور آپ دیکھیں آپ کے صحابہ باہر کیا کر رہے ہیں، تو یہ جو عمل کر رہے ہیں نا، یہ جو فعل سر انجام دے رہے ہیں کہ بیٹھ کر کے اسلام کی آمد پر بھی شکر ادا کر رہے ہیں، حضور آپ کی آمد پر بھی شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ تعریف جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ یہ بات ہے، ظاہری سی بات ہے کہ فرشتے کہتے تھے کہ یہ یا اللہ دنیا کے اندر فساد کریں گے، قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر فخر فرما رہے ہیں کہ یہ بیٹھ کر اپنے رب کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور اس کے حبیب کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اللہ کی ذات کا۔ تو یہ بات آ گئی، اس پر مرزا جیلمی جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ جی یہ میلاد پر یہ روایت پیش کرتے ہیں مسلم شریف میں، اس میں ذکر کوئی نہیں۔ میں نے کہا صحیح سند کے ساتھ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، یہ حدیث ادھر بھی موجود ہے، اس میں سرکار کی آمد کا بھی ذکر ہے، اسلام کی آمد کا بھی ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ کی تعریف کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو یہ آج میلاد پر کہنے لگا جی اس کی کوئی روایت ہی نہیں ملتی۔ میں نے کہا مرزا جیلمی حضور جان عالم کی یہ روایت دیکھ کر کے سنی جو ہے وہ میلاد مناتے ہیں، اس پر پریشان ہو گیا، حضور کی آمد پر حضور کی ولادت پر تو شیطان بھی پریشان ہو گیا۔ آج اگر مرزا جیلمی پریشان ہو رہا ہے یا جو لوگ بھی میلاد کے معاملے کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں وہ بھی فکر کریں، اگر شیطان حضور کی ولادت پر پریشان ہوا تو آج سنیوں کے میلاد منانے پر جو پریشان ہو رہے ہیں پھر وہ کس کی نسل سے ہیں؟ وہ بھی تو اسی کی نسل کی طرز پر چل رہے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو فکر کرنی چاہیے اس بات پر، اور سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شرعی طریقے کے ساتھ بالکل منائیں اور بالکل سرکار کی آمد کی دھوم بھی مچائیں۔